بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز۔ 16 لاکھ پینشنرز کی پینشن منتقل۔ ڈسپیرٹی الاؤنس نہ دینے پر وفاق سے جواب طلب۔ تنخواہیں نہ ملنے پر عید کے دوران مظاہرہ اور ملازمین کے مراعات۔ دل جلے ملازم نے تفصیل شیئر کر دے۔ 16 لاکھ پینشنرز کی پینشن ڈی سی ایس پر منتقل۔ 74% کام مکمل۔ پاک فوج کے 16 لاکھ سے زائد پینشنرز کی پینشن کی ڈائریکٹ کریڈٹ سسٹم یعنی ڈی سی ایس پر منتقلی کا 74% کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ جون کے بعد جی پی او سے پینشنرز کو پینشن کی ادائیگی روک دی جائے گی۔ ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل نے ہدایت سی ایم پینشن دفتر لاہور کو فوجی پینشنرز کی پینشن کو ڈی سی ایس پر منتقلی کے لیے ماہانہ 50 سے زائد کیسز کو نمٹانے میں مصروف کر دیا ہے۔ پینشن کے کیسز 100% تک منتقلی کا کام جون میں مکمل کر لیا جائے گا اور نگراں دور حکومت میں محکمہ اوقاف میں بڑھتی 57 ملازمین فارغ، 8 لیگل ایڈوائزرز، 16 امام، کمپیوٹر آپریٹرز، اسسٹنٹ مینیجرز، چوکیدار اور پٹواری شامل ہیں۔ روزنامہ جنگ کے مطابق تنخواہ اور پینشن کی عدم ادائیگی پر تشویش ہے۔ یونیورسٹی کے ریٹائرڈ اساتذہ اور ملازمین کی کمیٹی کے کنوینر اور یونیورسٹی سینڈیکیٹ کے سابق رکن ڈاکٹر توصیف احمد خان نے یونیورسٹی کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین کو عید کے موقع پر تنخواہ اور پینشن کی عدم ادائیگی پر گہرے افسوس اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ وہ یونیورسٹی میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ اساتذہ کی تنخواہ اور پینشن اور بعد از ریٹائرمنٹ پینشن کے بقایا جات کی ادائیگی میں ہونے والی غیر ضروری تاخیر کا نوٹس لے اور خیبر پختونخوا حکومت کا 1 اپریل سے 1 مہینے کے لیے کفایت شعاری پلان کا اعلان۔ نمبر 1، نئی اسامیوں کی تخلیق پر مکمل پابندی عائد۔ نمبر 2، گاڑیوں کی خریداری سوائے ایمبولینسز پر پابندی عائد۔ نمبر 3، سرکاری خرچ پر بیرون ملک علاج معالجے پر پابندی ہوگی۔ اور نمبر 4، پروجیکٹ ملازمین کے کنٹریکٹ میں مزید توسیع نہیں ہوگی۔ اور ڈسپیرٹی الاؤنس نہ دینے کے خلاف درخواستوں پر وفاق سے جواب طلب۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد شیخ نے ڈسپیرٹی الاؤنس نہ دینے کے خلاف ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ملازمین کی درخواستوں پر وفاقی وزارت خزانہ و فریقین سے تحریری جواب طلب کر لیا۔ درخواست گزار کے وکیل باقر حسین نے موقع پر اپنایا کہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ملازمین کو دوسرے اداروں کے مقابلے میں 40% کم الاؤنس دیے جاتے ہیں۔ وزارت خزانہ نے الاؤنسز کی کمی پوری کرنے کے لیے ڈسپیرٹی الاؤنس دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد نہ کرنے پر ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ اور روزنامہ جنگ کے مطابق ملازمین کا تنخواہیں نہ ملنے پر عید پر بھی مظاہرہ۔ بلوچستان یونیورسٹی ملازمین نے تنخواہیں نہ ملنے پر یونیورسٹی کے باہر عید کے دوران بھی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں بلوچستان یونیورسٹی کے اساتذہ، انتظامیہ اور دیگر عملے نے شرکت کی۔ اور گریڈ 18 کے سرکاری افسر کو کیا مراعات ملتی ہے؟ دل جلے آفیسر نے تفصیل شیئر کر دی۔ عام طور پر صارفین کا خیال ہوتا ہے کہ ایک اعلیٰ سرکاری افسر کو 18 اور 19 گریڈ پر منتخب ہونے پر کئی آسائشیں دی جاتی ہیں، تاہم ایک سرکاری افسر نے انہیں ملنے والی آسائشوں سے متعلق معلومات شیئر کی ہے۔ ایکس یعنی ٹویٹر پر بابر مرزا کی جانب سے ایک پوسٹ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 2017 میں سی ایس ایس پاس کرنے کے بعد بطور 18 گریڈ آفیسر یہ سب مجھے مل رہا ہے۔ ساتھ ہی بابر مرزا نے اپنی پے سلپ کی تصویر بھی شیئر کر دی ہے۔ ان کا مزید لکھنا تھا کہ محض 1 لاکھ روپے، وہ بھی 3 کم سے کم دہاڑی دار مزدوروں کے برابر، کوئی گاڑی گھر کچھ بھی نہیں ملا۔ ساتھ ہی آفیسر نے لکھا ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں مگر مجھے ہونا چاہیے۔
گریڈ 18 کے آفیسر کی پے سلپ پر موجودہ ان کی تنخواہ 65,400 روپے درج ہے، جبکہ آفیسر کو میڈیکل الاؤنس کی مد میں 15% یعنی 1,847 روپے ملتے ہیں۔ اس طرح موبائل فون چارجز کے مد میں 500 روپے، دوسری جانب ڈسپیچ ریڈکشن الاؤنس 8,000 روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ایڈہاک ریلیف الاؤنس کے 15% وہ پے اسکیل 2017 کے حساب سے یعنی 5,600 روپے مختص کیے گئے ہیں، اور مانیٹائزیشن آف ریزیڈنس کے 1,200 روپے، کنوینس الاؤنس 2005 کے تحت 5,000 روپے، آڈٹ اکاؤنٹ الاؤنس کے 3,200 روپے اور مانیٹائزیشن آف ریزیڈنس کے 1,200 روپے، جبکہ ڈسپیچ الاؤنس 5,600، ایڈہاک ریلیف الاؤنس 2023 کے لیے 30% کے حساب سے ہے، وہ 16,000 روپے ہے۔ دوسری جانب 18 گریڈ آفیسر کے ڈیڈکشن کی مد میں جی پی فنڈ سبسکرپشن 7,960 روپے، گروپ انشورنس 981 روپے اور بینوئٹ فنڈ کی ڈیڈکشن کی مد میں 960 روپے کی کٹوتی ہوتی ہے، جبکہ انکم ٹیکس 3,000 روپے کاٹے جاتے ہیں۔ یوں اس طرح گراس پہ ایک 18 گریڈ آفیسر کی 1,14,000 روپے بنتی ہے، جس میں کل ڈیڈکشن 12,942 روپے کی ہوتی ہے۔ واضح رہے بابر مرزا کی سروس کو 5 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔